رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي تعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البعفرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والهجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بارش سے تھوڑا سا تر ہو کے آئے ہیں تو لہٰذا اسی کو شاید تھوڑا سا بڑھا دیں یا مطلب اس کو کم کر دیں. کولنگ شاید دفعہ زیادہ ہے. لوگ پیچھے دیکھ رہا ہوں میں بار بار سر کو پہنچ بھی رہے ہیں ان کو سردی بھی لگ رہی ہے. شاید تھوڑا سا اگر ان پر رحم کرے آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے. انشاءاللہ آگے آ جائیں. میرے بچے اٹھ کے قریب آ جائیں مجھ سے، اس لیے کہ یہی چراغ ہیں جو انشاءاللہ جو ہے وہ کل روشنی دیں گے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عظمت ابو طالب کے بابا نے بلند سلوات. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بقدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل اور متواتر آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی عظیم الشان بزم تیسری تقریر ہدیہ سماعت ہے. جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں.
اور آپ کا فرش غم پر آنا، فرش مجلس پر آنا اپنی محبت، اپنی مودت، اپنی انسیت، اپنی الفت کو بتا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اے حسین ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اذان گرامی قدر یہ کلیہ ہے، مسلم ہے، تمام فریقین کے درمیان یہ حدیث موجود ہے، بس آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ حکم کے مطابق ہمارے پیار بھائی کے تبلیغی مراحل سے بھی گزروں گا، لیکن آغاز میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند لمحے اور بعد میں جو گزشتہ تقریر ہے اس سے پیوستہ ہو جاؤں گا، بیچ میں کچھ آپ سے گفتگو کر کے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آغاز ہی میں مجلس جو ہے وہ بالکل سرد ہو جائے، لہذا چند جملے جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تمام فریقین کے درمیان یہ حدیث مسلم الثبوت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یعنی جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ اس دنیا میں آئے، جب آپ اس کائنات میں آئے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ کوئی مجوسی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی کافر تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، سب کے سب ملت اسلام پر پیدا ہوئے تھے۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ جی صاحب انسان مذاہب میں بڑھ گئے، انسان اتنے فرقوں میں بڑھ گئے، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، کوئی ملحد ہو گیا، کوئی مسلم ہو گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے خطا پیدا ہونے والے کی نہیں ہے، خطا بچے کی نہیں ہے، خطا تربیت کی ہے، جیسے پالنے والے ہوئے ویسا پلنے والا ہوا۔ قدر بیدار ہوئیے گا، جیسے پالنے والے ہوئے ویسا پلنے والا ہو گیا، جیسے پالنے والے ہوئے ویسا پلنے والا ہو گیا۔ تو اب عزیزو اگر ہمارے بچے یا حسین کہتے ہوئے چاند کو دیکھ کر عزا خانے کی جانب دوڑ پڑتے ہیں، چاند کو دیکھ کر حسین کی جانب آ جاتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی صاحب یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ عزادار تھے۔ نہیں، قسم خدا کی، آپ پیدا ہوئے تھے تو عزادار نہیں تھے، یہ تو آپ کی ماں کا کرم ہے کہ جس نے پال کے آپ کو عزادار بنایا۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ کی ماں کا کرم ہے کہ جس نے پال کے آپ کو عزادار بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، جیسے پالنے والے ہوتے ہیں، ویسا بچہ بن جاتا ہے۔ اب کیا خیال ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں، جناب ابو طالب کے بارے میں، کہ ابو طالب کی آغوش میں ایک زانو پر امامت پلتی ہے، دوسرے زانو پر رسالت پلتی ہے۔ بھئی ایک زانو پر 30 سال پہلے رسالت پلی ہے، 30 سال کے بعد امامت پلی ہے، اب اس کو کیا کہیے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ مجلسیں کیا ہیں؟ میرا جملہ یاد رکھیے گا آغاز میں، بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال کچھ وجوہات سے کچھ باتیں مجھے چھوڑنی بھی ہیں اور کچھ باتیں آپ تک پیغاماً عرض بھی کرنی ہے کہ جی صاحب ان مجلسوں کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے۔ ذرا بولیے، ان مجلسوں کو عادت نہ اگر ایک ایک جملہ پہنچے تو تبلیغ کی باتیں آئیں گی، ورنہ آج کہہ دیں کہ بلائیے نہ بلائیے اگلے سال وہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا مالک حسین ہے۔ مالک سے مراد کو یہ نہ کہہ دے کہ میں نے خدا کہہ دیا ہے، مطلب ہم جس کی نوکری کرتے ہیں، جس کے غلام ہیں، کہ اب آپ اگر تبلیغ سننا چاہتے ہیں تو پھر قاعدے سے سنیے گا کہ مجلس حسین کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے۔
اس لیے کہ عادت میں اور عبادت میں بہت بڑا فرق ہے. بہت توجہ چاہوں گا, عادت میں اور عبادت میں بہت بڑا فرق ہے. بھائی عادت چھوٹ جاتی ہے, عبادت چھوٹتی نہیں ہے. اللہ اکبر. بھائی عادت چھوٹ جاتی ہے, عبادت چھوٹتی نہیں ہے. بھئی عادت کے چھوٹ جانے پہ افسوس نہیں ہوتا ہے, عبادت کے چھوٹ جانے پہ افسوس ہوتا ہے. بھئی یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے, کوئی رواج نہیں ہے, کوئی تہوار نہیں ہے. یہ عزاداری رسم اور رواج کا نام نہیں ہے, یہ عزاداری بزم معصوم کا نام ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, کاش ہمیں معرفت ہو جاتی, کاش ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ جو فرش بچھایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فیض کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. بہت توجہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ صاحب اس عزاداری کا مقصد کیا ہے. پہلی فرصت میں بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی صاحب دیکھیے ہر چیز کا کوئی مقصد ہے اور اس کا فیض ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے, فرش عزا کا مقصد بجز خوشنودی حضرت صدیقہ طاہرہ کچھ اور نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے علمی بحثوں کا نام, علمی مکالموں کا نام, بحث ہو جانے کا نام یہ فرش عزا ہے, تو جی صاحب پہلے پھر روایتوں سے ثابت کیجئے کہ مجلس حسین اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں پر علمی گتھیاں سلجھیں گی, علمی بحثیں ہوں گی. نہیں جی صاحب, اگر بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور گفتگو کو آسان کیے دیتا ہوں کہ صاحب اگر کسی ایک گھر کے اندر جنازہ رکھا ہے تو مجھے یہ بتائیے آپ وہاں کرنے کیا جائیں گے, آپ کا مقصد کیا ہوگا. بھئی بہت بڑا عالم دین ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, مرجع ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, اگر اس کے گھر میں جنازہ رکھا ہے آپ کیا کرنے جائیں گے؟ کہ لگے جائیں گے تعزیت دینے کے لیے. آپ کی جیب میں کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, لیکن جب جنازہ رکھا ہے تو آپ مسئلہ نہیں پوچھیں گے, آپ جائیں گے, آپ کے جانے کا مقصد ہوگا تعزیت دینا. بھئی آپ جائیں تعزیت دینے کے لیے اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, بھئی آ رہا ہوں یہیں سے, ہم سمجھئے گا گفتگو کو کہ بھئی آپ جائیں تعزیت دینے کے لیے اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے, تو یہ یاد رکھیے گا آپ کے جانے کا مقصد نہیں ہے, یہ تو اس گھر کا فیض ہے. شاید رسول اللہ نہیں پہنچا, فیض کے معنی فائدہ. آپ کے جانے کا مقصد تھا پرسہ دینا, لیکن یہ فیض ہے اس گھر کا کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا. بھئی فیض اور ہے, فیض اور ہے, مقصد اور ہے. بہت توجہ چاہوں گا اور گفتگو کو آسان کروں. میں جب پہنچا تھا, مجھے غالباً شاید ایک ہی نام ابھی تک یاد ہے, یا پیار بھائی کا یاد ہے. پیار بھائی نے کہا حسنین بھائی لینے آئیں گے, اور تو شاید ابھی جو آپ کے خادم صاحب کا بھی نام یاد نہیں مجھے, کہ لگے کہ صاحب حسنین بھائی لینے کے لیے آئیں گے. جب حسنین بھائی آئے تو انہوں نے بتایا مولانا یہاں سبیل لگ رہی ہے, اب جو بھی پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا. اللہ اکبر. راجا جی کا خدا کے لیے بیدار ہوئیے تاکہ میں کھل کے پڑھ سکوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے صاحب سبیل لگ رہی ہے. مولانا صاحب حسنین نے بتایا کہ اللہ کے مولانا صاحب یہاں سبیل لگے گی, یہاں پہ سبیل بن رہی ہے, تو اب جو بھی پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا. لیکن قسم خدا کی, میں گھر سے پانی پی کے نکلا تھا, مجھے پیاس نہیں لگی تھی, لیکن جیسے ہی میں اس چوراہے پہ آیا میں نے نام پڑھا سبیل حسین ہے, حسین کی سبیل کا پانی ہے. مجھے پیاس نہیں لگی تھی, لیکن میں نے سوچا سبیل حسین کا پانی ہے, شافی بھی ہے, کافی بھی ہے. اب میں بڑھا اور بڑھنے کے بعد میں نے پانی پی لیا, تو یاد رکھیے گا مجھے پانی بھی ملے گا, مجھے ثواب بھی ملے گا. بھئی اب بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا لگے کہ جی صاحب کیا ہوا, کیا لگے پانی بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. کیوں جی صاحب دونوں؟ کہ لگے آپ نے نیت کی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب نیت پر ملتا ہے. بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا ہے. ثواب کاہے پر ملتا ہے؟ ثواب نیت پر ملتا ہے, فیض پر نہیں ملتا. جنت جو ملے گی مقصد پہ ملے گی, جنت فیض میں نہیں ملے گی. فیض یعنی فائدہ. کسی کو حشر کے میدان میں کسی سے فائدہ نہیں پہنچے گا. اما ابا کا فائدہ بیٹے کو نہیں پہنچے گا تو اوروں کی بات تو دور ہے. نہیں سمجھے؟ اور آسان کرو گے. قرآن کریم کہہ رہا ہے نا کہ جب حشر کا میدان ہوگا ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ماں اولاد کی ہوگی, نہ اولاد ماں کی ہوگی. جو کر کے جائے گا اسی کو اس کا اپنا عمل دیکھنا ہوگا.
ہے نا جی صاحب، تو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ ہی کو بھگتنا ہے، کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ آسان کر رہا ہوں گفتگو کو تاکہ بات پہنچ سکے، اور بات بہت قیمتی ہے جو آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں، کہ اللہ کے جی صاحب جنت جو ملتی ہے وہ جنت مقصد پر ملتی ہے، نیت پر ملتی ہے، جنت فیض پر نہیں ملتی ہے۔ اور گفتگو کو میرے نوجوان جوانوں کے لیے آسان کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے جی صاحب مجھے پانی بھی ملے گا، مجھے ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کہ میں نے نیت کی ہے سبیل حسین کا پانی پی رہا ہوں، ثواب بھی ملا، مجھے پانی بھی ملا۔ جنت جو ملتی ہے وہ نیت پہ ملتی ہے، جنت فیض پہ نہیں ملتی ہے۔ اور گفتگو کو آسان کیے دیتا ہوں کہ بھئی روایت میں ہے، چند امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی ایک انسان نماز پڑھتا ہوگا تو پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر گھر میں کوئی ایک انسان نماز پڑھتا ہوگا تو پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ ایک پڑھے گا پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، ایک پڑھے گا پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پڑھ رہا ہے ایک، پورا گھر بلاؤں سے محفوظ۔ لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ لگے نماز کا مقصد ہے اطاعت پروردگار، اطاعت معبود۔ رکوع کیوں کیے؟ سجدے کیوں کیے؟ یہ ذکر کیوں ہے؟ یہ الحمد کیوں ہے؟ یہ سورہ کیوں ہے؟ یہ سارے ارکان کیوں انجام دیے؟ کیا اطاعت معبود میں انجام دیے ہیں؟ لیکن جو گھر میں وہ ایک پڑھ رہا ہے، اگر وہ بھی یہ سوچ کے پڑھنے لگے، اگر اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں ایک پڑھ رہا ہوں پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، تو اس کی بھی نماز گئی۔ خدا کے لیے کہہ لیں کہ اس ایک کی بھی نماز گئی۔ بھئی ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، بلاؤں سے بچنے کے لیے نہیں۔ اور گفتگو کو آسان کرو، مولا ہی بچوائے نا، دل میں علی کی ولایت بسی ہوئی ہے نا، کہ پڑھے گا ایک پورا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ نماز کا مقصد ہے عبادت پروردگار، لیکن نماز کا فیض کیا ہے؟ پورا گھر بلاؤں سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ نماز ہے کاہے میں؟ کہ لیکن یہ ہے فروع دین میں، یہ ہے فرع میں، یہ ہے اسلام کی شاخوں میں، لیکن اسلام کی اصل میں ہے امامت۔ تو اگر فرع میں یہ کمال ہے کہ کرے گا ایک بچیں گے بہت سارے، تو اب اصل میں بھی تو یہی کمال ہونا چاہیے نا۔ اصول دین میں ہے امامت، اور امامت میں ہے علی۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ابھی آئی گفتگو کہ لگے کہ جی صاحب میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا۔ تو جنت کہے پہ ملتی ہے؟ نیت پہ ملتی ہے، ہاں، فیض پہ نہیں ملتی ہے۔ فیض سمجھ گیا نہیں، فائدہ پہنچتا ہے دوسروں کو بھی، ہاں۔ کہ لگے نیت، جنت نیت پہ ملے گی۔ کوئی پڑھ کے دکھائے نماز بغیر نیت کے، روزہ رکھ کے دکھائے بغیر نیت کے؟ ہم دن بھر اسی محفل پنجتنی میں اور اٹھتا رہے، بیٹھتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، ثواب مل جائے گا؟ کہ لگے نہیں جی صاحب، نیت ضروری ہے۔ اچھا روزہ رکھ لے، ایک دن نہیں، اکٹھے 25 دن رکھ لے بھائی صاحب، سحری میں بھی تھوڑا سا کھا لے، افطار میں بھی تھوڑا سا کھا لے، پر نیت نہ کرے۔ کہ لگے صاحب فاقہ تو کہلائے گا، روزہ نہیں کہلائے گا۔ مگر کیوں جی صاحب؟ کہ لگے نیت نہیں کی ہے، حج کر لے بغیر نیت کے۔ اما یاد رکھیے گا، حج کے لیے ایک بات بتا دوں، یاد آ گئی حج کے اوپر، اور یہ تحفہ لے کے جائیے گا میری جانب سے، اور بہت سارے تحفے دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، یہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا، مجلس میں کہا تھا غالباً، یا خود میں مجلس میں کہا تھا، ہاں، کہ ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جو غم حسین میں نکلتے ہیں۔ پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ رومال لیجیے گا پاک، آنسو جو آئیں اس رومال سے پوچھئے، گھر میں جائیے گا، پاک پانی میں سے نچوڑ لیجیے گا۔ یہ 5 7 10 دن کے آپ کے آنسو جمع کریے، اسی پانی میں نچوڑتے رہیے، اور نچوڑنے کے بعد جی صاحب جہاں کہیں بھی آپ کے درد ہے، جس جگہ تکلیف ہے، اس جگہ ان آنسوؤں کو ملیے، اور قسم خدا کی اگر فائدہ نہ ہو تو منبر سے کہہ رہا ہوں، عزیز آپ بھی پہ لعنت کیجیے گا۔ سب سے بڑا کائنات کا اگر کوئی شافی چیز ہے
تو اسے آنسوئے غم حسین کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات کہ آنسو، عزیزو یاد رکھیے گا، کائنات میں کروڑوں آنسو نکلتے ہیں، بہتے ہیں، گرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نام و نمود نہیں رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور بھی جتنے باہر سے آنا چاہیں، اور بھی جتنے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ میں 2 منٹ کے لیے رکے جاتا ہوں۔ اور پیار بھائی نے کہا تھا کہ یہ بھی کہیے گا مولانا کہ باہر لوگ رہ جاتے ہیں، وہ اندر تشریف نہیں لاتے ہیں۔ دیکھیے فرش عزا پر آنا بہت فضیلت کی بات ہے، فرش عزا پہ آنا بہت فضیلت کی بات ہے اور بہت عظیم بات ہے۔ جو ابھی بھی باہر ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش عزا پہ آ جائیں۔ اور یہ جو میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا تم سب ادھر آ جاؤ نا، تاکہ ادھر آنے والوں کو وہی جگہ مل جائے گی۔ جب یہاں بھرا ہوا دیکھیں گے تو کوئی آئے گا نہیں۔ آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ادھر سیمنٹ تم جوان ہو میرے بھائی ہو، میں تم سے کہہ سکتا ہوں، بزرگ میرے سر کا تاج ہے، ان سے تو نہیں حکم دے سکتا، میں کہہ سکتا ہوں کچھ بھی۔ آپ اٹھ جائیے میرے بھائی، آ جائیے ادھر، آ جائیے، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ آ جائیے ادھر، آ جائیے، آ جائیے ادھر، آ جائیے بھائی آ جائیے ادھر، آپ بھی آ جائیے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت ماں کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، فرحانہ جھوم کر بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، بھائی نے نعرہ لگا دی۔ ایک جملہ سن لیجیے عزیزو، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں 1000 گڑھے ہوں گے اور کوئی پار نہ کر پائے گا جب تک کہ یا علی نہ کہہ دے۔ یا علی کہنے کی عادت ڈالتے رہیے گا۔ بھائی صبح پیار بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے رہتے ہیں لیکن اندر تشریف نہیں لاتے ہیں۔ میں گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس میرے بیان سے آپ سنتے چلے جائیے گا کہ میرے پاس کتنے موضوعات ہیں اور کس کس جگہ آپ مجھ سے بیان سننا چاہتے ہیں کہ صاحب باہر رہتے ہیں، تشریف نہیں لاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے مرسل کو، اپنے پیارے کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، کیسے کیسے القابات عطا کیے، کیسے کیسے نوازشات، کیسے پیارے پیارے نام سے نوازا۔ اللہ اکبر، کہیں کہا یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، نور اول کہا، خلق اول کہا، خلق اول کہا۔ کیا آپ بیدار نہیں ہے؟ اللہ جانے بھائی میں محنت کر رہا ہوں، ہے نا، میں بندوں کو جمع کر رہا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو کہ بھائی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو، ادھر دیکھیے گا میری جانب، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو، پیارے مصطفیٰ کو، تاجدار مدینہ کو، احمد مجتبیٰ کو کتنے القابات سے نوازا۔ کیسے پیارے پیارے القابات، کیسے پیارے پیارے نوازشات، کیسے پیارے پیارے نام دیے۔ کہیں طہ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں نور اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں امام کہا، کہیں حجت کہا، کہیں بینہ کہا، کہیں دلیل کہا، کہیں برہان کہا، کہیں امام کہا، کہیں قائد کہا، کہیں رہبر کہا، کہیں ہادی کہا۔ بھئی پیارے پیارے القابات اپنے پیارے حبیب کو اللہ عطا کرتا رہا، لیکن جو کچھ عطا کیا نبی گھر بیٹھے رہے اور اللہ دیتا رہا۔ بھئی طہ کہا، گھر بیٹھے، یاسین کہا، گھر بیٹھے، مزمل کہا، گھر بیٹھے، مدثر کہا، گھر بیٹھے، نور اول کہا، گھر بیٹھے، خلق اول کہا، گھر بیٹھے، مبین کہا، گھر بیٹھے، امام کہا، گھر بیٹھے، ہادی کہا، گھر بیٹھے، حجت کہا، گھر بیٹھے، بینہ کہا، گھر بیٹھے، دلیل کہا، گھر بیٹھے، برہان کہا، گھر بیٹھے، سراج منیر کہا، گھر بیٹھے، بدر منیر کہا، گھر بیٹھے، صلی اللہ کہا، گھر بیٹھے، بلغ العلا کہا، گھر بیٹھے۔ بھائی اتنے نوازشات اپنے پیارے حبیب کو اللہ دیتا رہا، لیکن نبی گھر بیٹھے رہے، نبی کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ لیکن تاریخ نبوی میں 2 تحفے، اتنے عظیم تحفے دیکھے کہ نبی کو گھر بیٹھے اللہ نے عطا نہیں کیا ہے، بلکہ کہا حبیب اگر یہ 2 تحفے چاہیے گھر سے نکلنا ہوگا۔ بھئی پہلا تحفہ دیا علی کی صورت میں، دوسرا تحفہ دیا سیدہ کی صورت میں۔ جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلا لیا، جب سیدہ کو دینا ہوا عرش اعظم پر بلا لیا۔
کہ اللہ نے عرش اعظم پر بلا لیا. ذرا سوچئے تو صحیح, جب علی اور سیدہ کے مسئلے میں اللہ سب کچھ دینے والا اپنے نبی کو یہ 2 تحفے گھر بیٹھے نہیں دیتا, تو تمہیں باہر کھڑے ہو کر سبیل میں کھڑے رہ کر گپ شپ کر کے, مجلس ختم ہو جانے کے بعد, مصائب ہو جانے کے بعد, اگر تم فرش عزا پہ آتے ہو اور آ کے کہہ رہے ہو کہ ہم عزادار ہیں, تو سب کے ہاتھ میں سب کا میزان, میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے لیکن میں نے ایسی سی روایتیں بھی پھر پڑھ رکھی ہے نا کہ اگر میں کچھ کہہ دوں تو میرے بس میں نہیں, میں نے سنا دیا آپ کو کہ لگے کہ جی صاحب آئیے فرش عزا پہ تشریف لائی. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, تحفہ دے رہا تھا کہ آنسوؤں کو جو ہے وہ ملیے گا, تو انشاءاللہ جو ہے وہ مولا نے چاہا, کئی لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور بہت سا ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوا. تو یہ آنسو ہیں, ان آنسو کو جو ہے وہ مرہم, امام حسین علیہ السلام کو مرہم ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہزاروں آنسو, کتنی باتیں میں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا ہوں نا, کہ یہ آنسو کیا ہیں, ہزاروں آنسو زمین پہ گرتے ہیں, بہتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, نام و نشان مٹ جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ آنسو گیا کہاں. بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی, ہزار آنسو دنیا میں نکلتے ہیں, زمین پہ گرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, نام و نشان مٹ جاتا ہے, لیکن جو آنسو فرش عزا پہ نکلتا ہے اس کی قیمت اور قدر یہ ہوتی ہے, اس کی قدر یہ ہے کہ رومال سیدہ میں جگہ پاتا ہے, اور قیمت یہ ہے کہ آنسو کے بدلے جنت پاتا ہے. آ جاؤں, اب جتنی باتیں چھوڑی تھی پھر پیچھے آ رہا ہوں. ان مجلسوں کو عادت نہ بنائیے, آگے شروع میں عبادت بنائیے, اس لیے کہ عادت کے چھوٹ جانے پہ افسوس نہیں ہوتا ہے, عبادت کے چھوٹ جانے پہ افسوس ہوتا ہے. کاش ہم سمجھ جائیں کہ فرش عزا ہے کیا. اچھا اگر بات رہ جائے گی, ورنہ میں جہاں میں نے چھوڑا تھا اور یہ آنے والے آ گئے تھے, میں پھر آؤں گا اس عادت پہ. لیکن پہلے اس کو سن لیجئے, میں نے کہا تھا نا بیچ میں بھی کہ نماز بغیر نیت کے پڑھ کے دکھاؤ, وہ جملہ پورا کروں, وہ سینٹنس پورا ہو جائے تاکہ پھر میں اس جانب آ جاؤں. کہ لگے کہ صاحب نماز بغیر نیت کے پڑھ کے دکھائیے, روزہ بغیر نیت کے کر کے, یہ اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے درس ہے. اور دیکھیے عزیزو, اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ نیم جو ہے وہ پونچھ کے اور اس کا جو ہے وہ چٹنی بنا کے, کتنے ہی قوی اور طاقتور ہے نا, جوان کو بھی اگر میں نیم, ایک چٹنی کا چمچ جو ہے وہ نیم کا گھسا ہوا وہ اگر ڈال دوں تو کیا ہوگا, لے پائے گا اندر, نگل پائے گا. تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب نیم پیسیے اور سیدھے جوان کے جو ہے وہ حلق میں ڈال دیجیے, تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن عزیزوں, جو ذی فہم ہوتے ہیں, ذی شعور ہوتے ہیں, اور جو بڑے دانشور جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اسی نیم کے اوپر جو ہے وہ چاکلیٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ چاکلیٹ سے جو ہے وہ نیم بھی اتر جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ تبلیغ بھی کروں, لیکن تبلیغ ایسی بھی ہو کہ جی صاحب آپ کے حلق میں اتر بھی جائے اور انشاءاللہ اثر انداز بھی ہو جائے اور احساس بھی نہ ہونے پائے. تو میرے نوجوان بات کو, میری بات کو سمجھے, بغیر نماز نیت کے بغیر پڑھ کے دکھاؤ, روزے کے بغیر نیت کے بغیر روزہ رکھ کے دکھاؤ, حج کر کے بتاؤ. اچھا حج کے لیے بتا دو بات, میری اپنی دیکھی بات ہے, جو کہہ رہا تھا کہ اب کہیں کتنی باتیں چھوٹ رہی ہیں. حج کریے گا, اگر کوئی مستطیع ہے تو حج پہ ضرور جائے, اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ کیا کہتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ, ایک صلوات پڑھے محمد والے, وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جس کے پاس استطاعت ہو جائے وہ میرے گھر تک جو ہے وہ میری زیارت کے لیے, طواف کے لیے, حج کے لیے ضرور پہنچے. عزیزو, میں نے اب تک تقریباً کرونا سے پہلے حج پہ گیا تھا میں, تو اب تک میں ڈھونڈتا آیا ہوں لیکن ابھی مجھے نہیں ملا ہے. اگر وسیع میں کوئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ حج جو ہے نا, اگر کسی نے حج کر لیا ہے تو حج آپ کے زندگی بھر امیر رہنے کی گارنٹی ہے.
اس لیے کہ حج جو ہے وہ امیر ہی کرتا ہے، غریب نہیں کرتا ہے. حج امیر کرتا ہے، غریب نہیں کرتا ہے. اور جب امیر اپنی دولت لٹا کے اللہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی امیری کا بھرم رکھ لیتا ہے اور اسے اللہ غریب نہیں ہونے دیتا. بہت سے کروڑ پتیوں کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن حاجی صاحب کو ہمیشہ امیر ہی دیکھا ہوگا. تب تو میں بہت ساری جگہ ڈھونڈا، پوچھا لوگوں سے کوئی حاجی صاحب غریب ہوئے ہیں؟ عزیزوں، بچوں نے لٹا دیا، بچے برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سبب پیدا ہوئے، لیکن وہ خود جو ہے وہ نہیں ڈوبے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. نماز بغیر نیت کے پڑھ کے دکھائیے، روزہ رکھ کے دکھائیے، حج کر کے دکھائیے، زکات دیجیے بغیر نیت کے. بھائی خمس نکال دیں، کر لگے بھائی صحیح نہیں ہو سکتا. نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، رہ دیے کو، نہ حج ہوگا، نہ زکات ہوگا، نہ وضو کر سکتے ہو، نہ غسل کر سکتے ہو. بھائی ادھر متوجہ رہیے گا، بہت توجہ، بہت عظیم بات آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں. بھائی کوئی ارکان اسلام بغیر نیت کے کر کے دکھائیے. کہ لگے کہ جی صاحب بغیر نیت کے کچھ نہیں ہو سکتا. نماز کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت ہے، حج کے لیے نیت ہے، زکات کے لیے نیت ہے، خمس کے لیے نیت ہے، ہر چیز کے لیے نیت ہے. عزاداری کے لیے کوئی نیت نہیں ہے. جس کا من جیسے چاہے ویسے آ جائے. عزاداری کی کوئی نیت نہیں ہے. نہیں، عزاداری کی بھی نیت ہے، اور عزاداری کی نیت کر کے آنا تو الگ ثواب ملے گا. دیکھیے نماز میں کوئی یوں چلا جائے، وضو نہ کرے، نماز ہو جائے گی؟ کل لگے کہ نہیں جی صاحب پہلے وضو کرنا پڑے گا. تو جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ویسے ہی جو ہے وہ عزاداری کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ بزم معصوم ہے، بزم معصوم ہے. یہاں آئیے تو باوضو آئیے، سیاہ لباس پہن کر آئیے. اور عزیزو، اگر گھر سے یہ سوچ کے نکلو گے کہ سیدہ کو پرسہ دینے جا رہا ہوں، نہ خوش ہونے جا رہا ہوں، نہ مزہ لینے جا رہا ہوں، بلکہ صرف میرا مقصد سیدہ کو پرسہ دینا ہے، تو یاد رکھیے گا ایک ایک قدم پر ایک ایک حسنہ لکھا جائے گا. نہیں پہنچ پایا بھئی، ایک ایک قدم پر ایک ایک حسنہ لکھا جائے گا. اگر کوئی یہ سوچ کر آئے گا کہ مجھے پرسہ پیش کرنا ہے، یاد رکھیے جیسے کوئی بغیر توفیق الہی کے مصلی عبادت پر نہیں آ سکتا، ویسے ہی کوئی بھی بغیر اجازت سیدہ کے فرش عزا پہ نہیں آ سکتا. تو ان مجلسوں کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے. اللہ اکبر. کاش ہمیں معرفت ہو جائے. اب شاید کوئی جملہ نہیں چھوڑا، آگے بڑھو، تقریر آگے بڑھے گی. کہ لگے کہ کاش ہمیں معرفت ہو جائے کہ یہ مجلس ہے کیا. دیکھیے اب معرفت کہتے کسے ہیں؟ ہم نے سوچا کتابیں پڑھ لینے کا نام معرفت ہے. یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہم نے 25 کتابیں پڑھ لی، ہمیں معرفت ہوگی. معرفت 25 کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اگر معرفت پڑھ لینے کا نام ہوتا تو لوگوں کی نگاہوں میں کربلا کے میدان میں ایسے تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی حسین کو دیکھ رکھا تھا، پھر بھی حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب معرفت ہوتی ہے تو ایک رات ہوتی ہے، ہر نہیں رہتا، علیہ السلام ہو جاتا ہے. بھائی کی گفتگو جناب حور کے اوپر بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ، مولا نے چاہا تو بات پوچھ لوں گا میں یہاں کے کیسے قاعدے ہیں اور کیسے قواعد ہیں اور کون کون سی تاریخیں. اب تک میں نے سوال نہیں کیا، لیکن بہرحال آج لکھ لوں گا وہ چیزیں کہ بھئی کس دن کس کا تذکرہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ ان پہ مجلسیں ہوں گی مولا نے اگر چاہا تو. کہ جی صاحب معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک آسان سی میرے نوجوانوں کے لیے بات کہ لگے معرفت کہتے کسے ہیں؟ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے یہ بتائیے، سمندر دیکھا ہے؟ سمندر دیکھا ہے؟ ہاں، گردن تو ہلا دیے. کہ لگے کہ جی صاحب سمندر دیکھا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کہ لگے لہروں پہ لہریں آ رہی ہیں، او سہانا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر میں کسی یو پی وغیرہ کے دیہات میں پڑھ رہا ہوتا تو جی صاحب وہاں پہ ہو سکتا تھا لوگوں نے نہ دیکھا ہوئے. تو بمبئی کا ماحول ہے، ہر کوئی جو ہے سمندر کے قریب جا کے آیا ہوگا. کہ بھائی سمندر کیسا ہوتا ہے؟ کہ لگے صاحب موجوں پہ موجیں ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ایک سہانا نظارہ ہے، ساحل ہے، دریا کا کنارہ ہے، بڑا خوب لطف آتا ہے، بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا سمندر اسے ہی کہتے ہیں؟ کہ لگے ہاں. میں نے ایک غوطہ خور سے پوچھا، غوطہ خور دیکھا ہوگا نا آپ نے پیچھے ڈسکوری وغیرہ کے اندر، پیچھے جو وہ سلنڈر لگا کے جو ہے وہ کود جاتے ہیں اندر آکسیجن لگا کے. کہ لگے کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سمندر دیکھا ہے؟ کہ لگے ہاں سمندر دیکھا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہ لگے موتی ہے.
مونگا ہے، جواہرات ہیں، قیمتی پتھر ہیں، لال ہے، گوہر ہے. بھئی سوال ایک، جواب دو کیسے؟ بھئی سوال ایک ہے، جواب دو کیسے ہے؟ آپ سے پوچھا، آپ نے ہوائیں بتائی، موجوں کا لپٹنا بتایا، ایک کے اوپر ایک پڑنا بتایا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ساحل کا کنارہ، خوبصورت نظارہ. لیکن جب میں نے وہی غوطہ خور سے پوچھا، وہ کہہ رہا مونگا، موتی، جواہرات، لال، گوہر. بھئی سوال ایک تھا، جواب دو کیسے آئے؟ کہ دیکھیے اپنی اپنی معرفت کا فرض تھا، جس کو جیسی معرفت اس کا ویسا جواب. اب اگر کسی کو، جملہ سن لیجئے، اگر کسی کو مجلس کی معرفت نہیں ہے، اس سے پوچھئے مجلس کسے کہتے ہیں، تو وہ کہے گا مولانا کا آ جانا، بہترین انداز میں مولانا کا پڑھ دینا، تبرک کا ہونا، سبیل کا لگ جانا، فرش ازا کا بچ جانا، پٹکوں کا سج جانا، اس کو مجلس کہتے ہیں. لیکن جسے اصل مجلس کی معرفت ہے، اس سے پوچھئے کہ مجلس کہتے کسے ہیں، تو وہ پلٹ کر جواب دے گا مجلس کا مطلب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. ارے سارا اسلام اگر کہیں سے ملتا ہے تو اسے فرش حسین کہا جاتا ہے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام. کہنے لگے کہ یہ عبادت ہے، اسے عادت نہ بنائیے. عادت کے چھوٹ جانے پہ افسوس نہیں ہوتا، عبادت چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے. وہ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، اس سے کبھی سوال کیجئے. کہنے لگے کہ صاحب دوپہر کی نماز نہیں پڑھی، بے چین رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بھئی اگر سننے بیٹھے ہو تبلیغ تو پھر بولو. بھئی ایسا لگتا ہی نہیں لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا، ابھی کچھ باقی ہے. نہ کھانے پہ دل لگتا ہے، نہ کمرے میں دل لگتا ہے. کہ لگے پہلے نماز پڑھ لوں. کل پیار بھائی آئے، کل لگے مولانا بہت دیر ہو گئی، یہ ہوا وہ 2-4-10 باتیں کی انہوں نے. پھر کہنے لگے مولانا بھی نماز باقی ہے. 3 بار انہوں نے مل کے 3 بار کہہ دیا نماز باقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نمازی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے چین رہتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر ایک نمازی ہو نماز نہ پڑھے تو اسے سکون نہیں ملتا، اور ایک عزادار ہو اگر وہ مجلس میں نہ آئے تو اسے سکون کیسے مل جاتا ہے؟ اللہ اکبر. بھئی اب سمجھئے گا نماز کسے کہتے ہیں، عاشورہ کسے کہتے ہیں. بھئی نماز کیا ہے؟ کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے. نماز کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے. نماز انسان کو دیندار بناتی ہے. جملہ سنیے گا، نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشورہ انسان کو ایماندار بناتا ہے. نہیں میں پہنچا ہی نہیں پایا مسئلہ کو بیٹھی. بھئی نماز انسان کو دیندار بناتی ہے. جملہ، نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشورہ انسان کو ایماندار بناتی ہے. نماز انسان کے دین کو مکمل کرتی ہے، عاشورہ انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے. نماز دیندار بناتی ہے، عاشورہ ایماندار بناتا ہے. اور کائنات میں نے ان نگاہوں سے دیکھا دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں. کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ بھائی کہتے نہیں کہتے بھائی ایمانداری دکھاؤ. بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بھول گئے حاجی صاحب ہیں، پیسے دبا کے بیٹھ گئے. دیندار تو ہے نا، یہی تو سمجھا رہا. دیندار تو ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، جمعہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے، صبح مولانا سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. لیکن بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو اس کا مطلب دیندار ہیں. سلامت رہو. صرف دیندار ہونا ضروری نہیں ہے، ایماندار ہونا بھی ضروری ہے. یعنی مصلی عبادت سے اٹھو تو فرش ازا پہ آ جاؤ، فرش ازا سے اٹھو تو مصلی عبادت پر آ جاؤ. تکبیر کے بعد یا حسین بھی کہو، یا حسین کے بعد نماز بھی پڑھ لو. اگر ایسا کر لیا تو یاد رکھیے گا ایماندار بھی ہو جاؤ گے، دیندار بھی ہو جاؤ گے.
اچھا شاید اگر تقریر نہ بڑھے تو نہ بڑھے، اجازت دیں گے 10-15 منٹ کی تو تقریر آگے بڑھ جائے گی جہاں تک کل پہنچا رہا آپ کو دیر تو نہیں ہوگی یہ نہ کہیے گا کہ 1 گھنٹے کی اجازت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر ہاں جی اب دل کو سکون مل گیا میرے، صبح سے ٹینشن میں تھا لیکن اب سکون میں ہوں۔ کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہ لگے نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عاشورہ انسان کو ایماندار بناتا ہے۔ اگر فرش عزا پہ سے اٹھو گے مصلی عبادت پہ آ جاؤ، مصلی عبادت سے اٹھو فرش عزا پہ آ جاؤ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آج نماز کو جسم مل جائے گا تو حسین کی صورت بن جائے گی۔ ہائے کتنی بڑی بات ہے۔ نماز اس لیے پڑھا کرو کہ جس علی کو تم اتنا بلند مانتے ہو، جس حسین کے ایک آنسو کے بدلے تم جنت لینا چاہتے ہو، اسی حسین نے زیر خنجر نماز پڑھی ہے، اسی علی نے سجدے میں سر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ ساری روایتیں ختم کر دو کہ جی صاحب مولا کائنات رات بھر جو ہے ٹہل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور آخری یہ ساری روایتیں آخر رہنے دیے نہ پڑھیے۔ اگر علی کو پتہ نہیں تھا، علی کو پتہ تھا لیکن علی نے کاہے میں سر دیا؟ سجدے میں سر دیا۔ اور میرا جملہ یاد رکھیے گا، مجلسیں کرتے ہو تو خدا خوش ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہو تو ائمہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں چیزیں ہیں نا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہاں حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو پھر اللہ بھی تو سب کچھ لٹا دے حسین کی مجلس کے لیے۔ یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا نا۔ اب آئے گی انشاءاللہ، میں سمجھ گیا کہ اس انداز سے ہے۔ بہرحال کہ گفتگو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں قدر کہ اللہ کے جی صاحب انسان 24 گھنٹے اللہ نے عطا کیے، بہت دھیرے دھیرے پڑھ جاؤں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور شاید میں نے آپ سے کہا تھا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تبرک کے اوپر گفتگو کل پوری مجلس تبرک پہ ہوگی، لیکن آج ابھی تک شروع بھی نہیں ہو پائی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کل انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج شروع ہو گئی تو شروع بھی ہو جائے گی، بہرحال وقت کو نگاہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک باتیں جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں کر دوں تاکہ یہ جو کثیر مجموعہ آیا ہے یہاں سے کچھ لے کے بھی جائے۔ دیکھیے اللہ نے جنت کے ذکر میں بھی ہم فیہا خالدون کہا، اور جب جہنم کا تذکرہ آیا تب بھی اللہ نے لفظ خالدون کو کہا، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی اصحاب نار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر آج رات آپ کی نیند نہ اڑ جائے ساری تھکاوٹ کے بعد تو عزیز آبدی کی خطابت کا کوئی فائدہ نہیں، اور تبلیغ کا اتنا بڑا جملہ اگر کسی اور عالم سے سنا ہوگا تو مجھے بتا بھی دیجیے گا کہ فلاں عالم دین کا آپ کوٹ کر رہے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ جب جنت کا مسئلہ آیا تب بھی اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، اور جب جہنم کا مسئلہ آیا تب بھی اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، خالدین ابدا، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ مطلب مقصد وہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان جہنم میں رہے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر جنت والا ہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی صاحب ابھی دنیا میں ہم جیتے ہیں، بچہ ہے اس کو ایک آس ہے کہ ابھی جوان ہو جاؤں گا، جوان ہے اس کو ابھی ایک آس ہے کہ اب شادی ہوگی، پڑھائی ختم ہوگی، کاروبار میں لگ جاؤں گا۔ کاروباری ایک انتہا پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جو بوڑھا ہے اسے پتا ہے کہ اب کل آنے والے دن جو ہے وہ میری موت کے دن آنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، ایک آس کے بعد ایک امید کے بعد دوسری امیدیں جو ہیں وہ ملی رہتی ہیں۔ لیکن قسم خدا کی جب ہم فیہا خالدون کے مسئلے کو سوچیں گے نا آپ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی جنت چلے گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر جہنم چلے گئے تو ہم فیہا خالدون۔ بھائی صاحب یہ ہم فیہا خالدون کب تک، کتنے دن تک؟ زندگی میں تو سوچ رہے ہو نا مشکلیں کتنی ہیں، 60 برس، ارے مولانا اتنی کٹ گئی اور کٹ جائے گی، ہے نا، 70 برس 80 برس، پھر تو مصیبتوں کا خاتمہ ہے نا۔ لیکن وہاں پہ ہم فیہا خالدون،
جہنم کا فیصلہ ہو گیا کہ لگے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. کتنا ہمیشہ ہمیشہ بھائی صاحب؟ 100 سال کہ لگے ہمیشہ ہمیشہ، 200 سال کہ لگے ہمیشہ ہمیشہ، 1000 سال ہمیشہ ہمیشہ، 10,000 سال ہمیشہ ہمیشہ، 1,00,000 سال گزر گئے کہ لگے ہمیشہ ہمیشہ. تو اس ہمیشہ ہمیشہ کو ہلکے میں نہ لیجئے گا. رات میں بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے. 60 سال کی زندگی کے عوض ہمیشہ ہمیشہ ہے. اور مولا فرماتے ہیں کتنا غافل ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا، دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کا نام زندگی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام موت ہے. بھئی کسی کو پتا ہے کہ اگلے آدھی گھنٹے بعد کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے؟ آدھی گھنٹہ بہت کہہ دیا، اگلے پل کا پتہ نہیں ہے کون رہے گا کون جائے گا، ہے نا جی صاحب؟ تو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اگلے پل کا پتہ نہ ہو، اور 100 سال کی جماوری پہ لگا ہوا ہے، اور جس کا یقین ہے اور جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے انسان کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے تو کتنا غافل ہے، تو کیسا سویا ہوا ہے، کیسے تیری آنکھوں کے اوپر غفلت پڑی ہوئی ہے، جس کا پتہ نہیں ہے اس کو سمیٹنے پہ لگا ہوا ہے، جس کا یقین ہے اس سے غافل بیٹھا ہوا ہے. مجھے پتا تھا داد نہیں ملے گی، چلے میں نے محنت نہیں کی ہے نا. صلوات پڑھے محمد جانتا ہوں نا. انشاءاللہ جاتے جاتے آپ سب سے معذرت کر کے جائیں گے. اللہ نے مولا نے حیات تندرستی دی تو، لیکن حقیقت حال بیان کر دیتا ہوں میں. پھر رکنا رکانا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی صاحب، روک کے کریں گے کیا. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، ہم فیہا خالدون. تھوڑی سی دیر پڑھوں ہاں چلیے، تاکہ شروع ہو جائے، تاکہ تقریر انشاءاللہ پھر کل بھی ایسے ہی مراحل لائیں گے، اور مسلسل کوئی نہ کوئی باب آپ کے سامنے کھولوں گا. آکسیجن یہ جو ہم لیتے ہیں 24 گھنٹے اللہ نے دیا ہے، 24 گھنٹے اللہ نے مانگا کیا ہے، ہماری اساس کیا ہے، ہماری جو ہے وہ جس کو کہیے کہ بنیاد کیا ہے، ہمیں کیوں خلق کیا گیا، وہ ساری باتیں بھی آتی رہیں گی. اب صرف جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ میں فضائل پڑھوں تو تھوڑا سا میرے لیے جو ہے وہ معاملات رہیں گے، لیکن مخصوص جو تاریخیں رہیں گی انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ پہلے جملے سے آخری جملے تک جناب قاسم کی تاریخ، مولا عباس کی تاریخ، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، پوری مجلس سے پہلے سے لے کے آخر تک انہی ذاتوں کے اوپر ہوگی. مولا حسین کی تاریخ آئے گی، وہ تو پہلے سے ہی شروع کر رکھا ہے، پھر بھی مولا امام حسین کا ہی ذکر ہوگا، پھر کوئی نہیں. لیکن ابھی جو چند دن بچے ہوئے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کچھ تحفے یہاں سے لے کے جائیے، اس لیے کہ جی صاحب بدلنا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو چیز کثیر ہوتی ہے نا، وہ قلیل کو بدل دیتی ہے. نہیں پہنچا جملہ. جو زیادہ ہوتا ہے وہ کم کو بدل دیتا ہے، اس کے اندر اپنے اثر کو چھوڑ دیتا ہے. ایک آپ نے سینی لی، اس کے اندر 2 کلو جو ہے وہ بہترین والے آپ نے اپنے وسیع سے مارکیٹ سے سیب خریدے، اور سیب 2 کلو خرید کے ٹوکری میں رکھ رکھے فریزر کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ نے 2 بسکٹ پارلے جی کر دیے، اور اتفاق سے بچے نے کھایا نہیں. 2 دن تک وہ بسکٹ جو ہے وہ اسی سیب کے اوپر پڑا رہ گیا. جب 2 دن بعد اٹھائیں گے نا تو کیا ہوگا کہ اللہ اس بسکٹ میں سے جو ہے وہ سیب کی خوشبو آنے لگ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ بسکٹ سیب بن گیا یا سیب بسکٹ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ کہ اللہ کچھ نہیں ہو گیا ہے، بس جو کثیر تھا اس نے قلیل کے اوپر اثر چھوڑا ہے. وہ جو کثیر تھا اس نے قلیل کے اوپر اثر چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قلیل ہوتا ہے وہ اثر لیتا ہے، کثیر جو ہے وہ اثر چھوڑتا ہے. تو جب ہمیں یقین ہے کہ فرش عذاب پر ائمہ آتے ہیں، 14 معصومین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر ان کا اثر ہم پر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جسم تو مجلس میں آیا ہے، ہماری روح مجلس سے غائب ہے نا. ہماری روح جو ہے وہ مجلس سے غائب ہے. لہٰذا جسم کے ساتھ اپنے روح کے ساتھ بھی جو ہے وہ حاضر ہو جائیے فرش عزا مجلس امام حسین علیہ السلام میں. بس زان گرامی قدر، چلیے پھر کل گفتگو شروع کریں گے. بس ایک جملہ یا علی کہنے والوں کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. اس علی کی حفاظت کیجیے گا.
علی علی کرتے رہیے گا، علی کے وفادار رہیے گا، جس جگہ بھی رہیے۔ عزیز دنیا کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے حج پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے۔ کل ہی انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی اور نہ بھی آدھ گھنٹہ اور جائے گا، اور چونکہ آج جناب صغریٰ سلام اللہ علیہ کا خط پڑھنا ہے، اور میں ہر سال کوشش یہ کرتا ہوں کہ صاحب 2-3 تاریخ کو جو ہے وہ جناب صغریٰ کا خط ضرور پڑھا جائے، اس لیے کہ بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بیمار ہیں، مریضہ ہیں۔ انشاءاللہ بھی گفتگو آئے گی، پہلے اس گفتگو کمپلیٹ کر دوں کہ جی صاحب نا دنیا کو ہماری نماز پہ اعتراض نہیں ہے، روزے پہ اعتراض نہیں ہے، حج پہ اعتراض نہیں ہے، زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے، خمس پہ اعتراض نہیں ہے۔ بس اعتراض ہوتا ہے تو 2 ہی باتوں پہ کہ یا علی کیوں کہتے ہو یا حسین کیوں کہتے ہو۔ ہاں کہ لگ بھگ 2 ہی باتوں پہ اعتراض ہے، یا علی پہ اعتراض ہے یا حسین پہ اعتراض ہے۔ تو علامہ محسن نقوی شہید نے جو ہے وہ کیا پیارا شعر کہہ دیا تھا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی۔ صلوات پڑھا محمد بہت سخت دن ہے، بہت سخت ایام ہے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے جی؟ 3 شب نہیں، تاریخ کتنی ہے آج؟ 2 تاریخ ہو گئی، 2 تاریخ ہو گئی، تیسری تو شب ہے، کل تیسرا شروع ہوگا نا، 2 کہیے نا، 2 تاریخ ہو گئی۔ جو ہمارا مہمان تھا، جس کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ 8 دن کا اور مہمان رہ گیا۔ رو لیجئے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ حسین نے مدینے کو الوداع کہہ دیا، لیکن حسین نے کیسے الوداع کہا ہوگا؟ آپ پردیسی ہیں، میرے نوجوان بھائی جو ہے وہ وسیع میں کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے آئے ہوں گے، ان کے دلوں سے پوچھئے جب گھر سے نکلتے ہیں، 1 1.5 سال 2 سال کے بعد گھر جاتے ہیں، اپنے وطن اپنے گاؤں جاتے ہیں، جب لوٹ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل جانتا ہوگا۔ یہ سارے پردیسی بتا سکتے ہیں کہ گھر کو چھوڑنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن گلیوں میں کبھی نانا رسول اللہ کندھے پہ بٹھا کے حسن و حسین کو گھمایا کرتے تھے، آج وہی مدینہ چھوٹ رہا ہے، نانا کا مزار چھوٹ رہا ہے۔ اللہ جانے حسین پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ ہم اور آپ جب اپنے گھروں کو بآواز بلند روئیے گا، دیکھیے میں نے کل روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، یہ جو چراغ بجھاتے ہو یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ سید سجاد نے کہا ہے، میرا مولا فرماتا ہے صاحب خانہ سے کہ چراغ کو گل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بغل والے سے شرما کے نہ رو پا رہا ہو تو وہ نہ رو سکے، بلکہ مولا فرماتے ہیں چراغ گل کر دو تاکہ تم سکون سے رو سکو۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی رونا نہ آ رہا ہو، سر کو جھکا لو، بآواز بلند کہتے جاؤ، اے حسین تجھے بی بی صدیقہ طاہرہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عطا فرما۔ آج 2 محرم ہو گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، ہمارے اور آپ کا عالم کیا ہوتا ہے جب گھر کو چھوڑتے ہیں، ماں دروازے پہ آ جاتی ہیں، والد دروازے پہ آ جاتے ہیں، تو قرآن کے نیچے سے خدا حافظ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا عالم یہ ہے کہ جب حسین نکل رہے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب زینب نے کہا ماں جائے کیا بات ہے، یہ چہرے پر پریشانی کیسی ہے، کرب کیسا ہے؟ ایک مرتبہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ اماں سیدہ یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں اے میرے ماجے حسین، اگر فاطمہ نہیں ہے، اماں نہیں ہے، تو زینب تو موجود ہے نا۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا اب کیا بات ہو گئی؟ کہا بھیا حسن مجتبیٰ یاد آ گئے۔ کہا اگر حسن نہیں ہے، زینب تو موجود ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک زینب ہے جو مدینے سے چلی ہے، ارے شام غریبہ تک حسین کے لیے زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی حسن بن جاتی ہے، اور شام غریبہ عباس بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتیں کہتی ہیں حسین نے سب کو لیا لیکن ایک بیمار بیٹی کو نہ لیا، صغرا کو
نہ لیا. اللہ اکبر. صغرا گھر میں دیکھ رہی ہے, سب تیاری کر رہے ہیں, لیکن صغرا کو خبر نہیں ہے. صغرا ایک ایک سے پوچھتی ہے کیا بات ہے, گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سب جا رہے ہیں, کہ پھوپھی اماں کیا ہم نہ چلیں گے, کیا ہمارا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ پھوپھی اماں اگر آپ کہہ دیں گی نا تو بابا ضرور لے کے جائیں گے, اور مجھے تو یقین ہے کہ میرے بابا مجھے چھوڑیں گے نہیں, اس لیے کہ جیسے آپ کے بغیر بابا نہیں رہ سکتے ہیں, ویسے میرے بغیر میرا بھائی علی اکبر نہیں رہ سکتا, لہذا میرے بابا مجھے ضرور لے کر جائیں گے. چلیے پھوپھی اماں. کہتے ہیں ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ کو پکڑا, بیمار بیٹی کو لے کر حسین کی بارگاہ میں پہنچے. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ہو کر کہتے ہیں زینب آج صغرا کو لے جانے کے لیے نہ کہنا, صغرا کی سفارش نہ کرنا. اللہ اکبر. اس لیے کہ حسین نہیں چاہتا کہ بلوائے عام میں شبیہ سیدہ سرورہ نہ ہو. اجرکم اللہ. روایتیں کہتی ہیں, لیجیے قافلہ نکلا, بہت کثیر روایتیں ہیں حسین کے نکلنے کی, مدینے سے جب نکل رہے ہیں علی اصغر کا نانا. میں ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے جناب صغرا کا خط پیش کرنا چاہتا ہوں. روایتیں کہتی ہیں کہ لیجیے ایک مرتبہ حسین مدینے سے باہر نکلے, قافلہ نکل گیا, صغرا رو رہی ہے, ویرانہ ہے, محلہ خالی ہو چکا ہے, پورا گھر جو ہے وہ خالی ہے, اکیلی صغرا ہے. اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری بہنیں سلامت رہیں, اللہ کسی کی بہن ایسے نہ اجڑے جیسے اکبر کی بہن صغرا اجڑی ہے. روایت کہتی جب قافلہ مدینے سے باہر نکل گیا, غازی عباس علمبردار کو حسین غریب نے بلایا اور بلا کر کہتے ہیں اے عباس تم قافلے کے ہمراہ چلو, میں دیکھ کے آتا ہوں, میں ایک نظر اپنی صغرا کو دیکھ لوں, اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے میں میری بیٹی سے آخری بار اور ملاقات کر لوں. حسین پہنچے, صغرا سے ملاقات کی. لیجیے عزیزو, حسین واپس راہی منزل ہو گئے. روایت کہتی ہے ادھر روز گزرنے لگے, شب و روز گزرتے رہے. ایک دن جناب صغرا نانی ام سلمہ کے قریب آتی ہیں. نانی ام سلمہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بس ایک مرتبہ صغرا کہتی نانی کیا قلم اور داوات مل جائے گا. اللہ اکبر. جیسے یہ کہا نا کہ کیا قلم اور دعوات مل جائے گا, بس ایک مرتبہ نانی ام سلمہ نے پوچھا بیٹا قلم اور دعوات کا کرو گی کیا, کہ اپنے بابا کو خط لکھوں گی. جیسے ہی یہ کہا فوراً ایک مرتبہ ام سلمہ نے رونا شروع کر دیا. کیا پھوپھی اماں کے گھر میں اتنی غربت آ گئی ہے کہ اب قلم اور دعوات بھی نہیں ہے. کہ نہیں بیٹا گھر میں غربت نہیں ہے, قلم بھی ہے, دعوات بھی ہے, لیکن بیٹا اگر تو لکھ دے گی تو تیرا خط حسین تک پہنچائے گا کون. اللہ اکبر. پورا محلہ خالی ہے, کوئی جانے والا مرد نہیں ہے, اپنا خط پہنچائے گی کیسے. بس ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے میں مجمع الطریق پہ چلی جاؤں گی. مدینے سے 8 فرسخ کے فاصلے پر ایک مجمع الطریق, ایک چوراہا تھا جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے, کہ وہاں چلی جاؤں گی اور جانے کے بعد کھڑی ہو جاؤں گی, اور جتنے آنے والے ہوں گے سب سے کہتی رہوں گی حسین کی غریب بیٹی ہے, حسین کی غریب بیٹی پر رحم کر دو, میرا خط حسین تک پہنچا دو. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے, اب یہاں سے آنسو نہ روکیے گا, روایت کہتی ہے صغرا نے خط کو لکھنا شروع کیا. صغرا خط لکھتی ہے اور لینے کے بعد مجموع الطریق 8 میل کے فاصلے پر ہے, جاتی ہے. پورے دن بھر بیٹھی رہی, کوئی قافلہ آنا آیا, واپس آ گئی. دوسرا دن ہوا, تیسرا دن ہوا, چوتھا دن ہوا, 5واں دن ہوا. جب کئی روز گزر گئے اور کوئی قافلہ نہ گزرا تو ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے بی بی کل میں آپ کو آنے نہ دوں گی. اللہ اکبر. کہا کنیز کیوں ایسا کہتی ہے. کہا بی بی ذرا دیکھیے تو صحیح, اپنے پیروں کی حالت تو دیکھیے. روایت یہ کہتی ہے پیروں میں چھالے پڑ کے پھوٹ چکے تھے, زخموں سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر. صغرا کہتی ہے تڑپ کر اے کنیز اگر کل آنے نہ دے گی تو میرا حال حسین کو بتائے گا کون. جی اللہ سلامت رکھے.
شاد و آباد رہے. اللہ کوئی غم نہ دے. ایسے نہیں رویا جاتا. ارے جس کا سر نہ دکھتا ہو وہ سر پر ہاتھ مارے. تمہاری بہنیں ہیں, اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رہے. ہاں عزیزو, روایت کہتی ہے بس جیسے ایک مرتبہ کنیز نے یہ جملے کہے ہیں نا, اب بی بی نے سر کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا معبود کیا سغرا بغیر بتائے رہ جائے گی؟ کہ سغرا بغیر قبیلے کے کتنے پریشان ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے سے ایک عرب آتا ہوا دکھا. جیسے ہی عرب سامنے سے آتا ہوا دیکھا, کنیز نے روک لیا, کہا عرب تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے, کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایک مرتبہ اس نے کنیز نے کہا کہ حسین کی بیٹی کھڑی ہے. بس جیسے ہی اس نے سنا ایک مرتبہ اپنے ناقے سے زمین پہ کود پڑا اور کہتا ہے کہ کہاں حسین بادشاہ کی بیٹی, کہاں یہ ویرانہ, کہاں حسین کی بیٹی اور کہاں یہ ویرانہ. کہتے بتائیے میں کہیں بھی جا رہا ہوں, مجھ سے کیا کام ہے؟ سغرا کہتی کنیز اس کو خط دے دے اور اتنا بتا دے کہ تو عراق چلا جا, میرے بابا کو میرا خط پہنچا دے, آج حسین کی بیٹی غریب ہے. دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن کل حشر کے میدان میں اماں سیدہ سے تیری شفاعت ضرور کراؤں گی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, روایت کہتی ہے بس وہ آنے والے نے ایک مرتبہ خط لیا اور خط لینے کے بعد عراق کی جانب روانہ ہو گیا. اور وہ کب پہنچا ہے؟ کل وہ اس وقت پہنچا ہے کہ جب حسین علی اصغر کی لحد بنا رہے تھے. وہ ڈھونڈتا ہوا پوچھتا ہوا حسین تک پہنچا. اللہ اکبر. عباس اس نے آنے کے بعد حسین کو سلام کیا ہے. جب امام حسین کو سلام کیا ہے نا, تو ایک مرتبہ علامہ میر انیس کہتے ہیں کہ امام حسین کو صبح سے کسی نے سلام کیا, لیکن کہ امام حسین کو کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوئے. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوئے. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوئے, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ارے یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ حسین نے جواب دیا کہ بھائی تو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ میں حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب امام حسین نے, علامہ میر انیس پھر کہتے ہیں حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں. امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا کر کہا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق ہے ہوں, یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق عین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اللہ اکبر. اللہ اب یہاں سے اولاد والو, اللہ تمہارے اولاد سلامت رہے, اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہے, اللہ تمہاری بہنیں سلامت رہے. جو میری بہنیں سن رہی ہیں, اللہ تمہارے بھائی سلامت رہے علی اکبر کے صدقے میں, تمہاری بہنیں سلامت رہیں سغرا کے صدقے میں. اللہ بیماروں کو شفا دے, جس کے گھر میں جو پریشانی ہونا وہ دامن مراد کو پھیلا لو. اس لیے کہ روایت میں پڑا ہے جب آنسو بہ رہے ہوں اور حسین میں آنسو نکل رہے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہاں سے آنسوؤں کو نہ روکنا بڑا قیامت کا جملہ ہے. روایت کی کہتی ہے حسین نے کہا بتا میں حسین ہوں, کیا چاہتا ہے؟ کہا آپ حسین ہیں؟ کہاں میں حسین ہوں. کیوں نہیں, کیا کام ہے بتا, مجھ سے کیا کام ہے؟ کہ جب آپ کی بیٹی مجھ سے ملی تھی تو وہ کہہ رہی تھی جب تو حسین کے قریب پہنچے گا نا اور تجھے پہچاننا ہو کہ یہ حسین ہے تو حسین کے دائیں عباس ہوں گے, بائیں علی اکبر ہوں گے, آگے قاسم ہوں گے, 18 جوان حسین کو گھیرے ہوئے ہوں گے, بیچ میں میرا بابا ہوگا. تو پہچان لینا کہ جو بیچ میں ہے وہ میرا بابا ہے. حسین نے سر کو جھکا لیا, اے قاسم میرا عباس مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, اب کوئی نہیں ہے. حسین کا نام اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ اب چھوٹا سنیے گا کہ لگے قاسم خط دیکھ رہا ہے, خط دے رہا ہے. دیکھیے میری جانب دیکھیے, قاسم خط دے رہا تھا اور دیتے دیتے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا, بار بار خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا. امام حسین نے خط کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا قاسم بات مجھ سے کرتا ہے, خیموں کی طرف کیا دیکھ رہا ہے, خیموں کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا سے ملے گا تو میرا ننا بھیا علی اصغر کچھ نہیں وہ چلتا ہوا میرے بابا کے قریب آ رہا ہوگا. علی اصغر کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کی بیٹی نے کہا تھا علی اصغر کو گودی لینا, میری طرف سے پیار کر دینا. حسین نے کہا اصغر کو نہ ڈھونڈ, ارے یہی
اللہ تمہیں سلامت رکھے. بابا سے بلند گر گیا. ایسے رو کہ جیسے جوان کی لاشیں پہ بوڑھی مارو ہوتی ہے. اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے. اللہ تمہارے گھر سلامت رکھے. سیدہ کا گھر اجڑ گیا, سیدہ کا چمن ویران ہو گیا, مصطفیٰ کا چمن ویران ہو گیا. ہاں عزیزو, روایتوں کے بڑے عجیب جملے ہیں. روایتیں کہتی ہیں اگر آواز روک پائیں, سینے میں دل ہے اور دل میں حسین ہے, اور اگر حقیقت عزاداری کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر عزیزو جملوں کو سنیے. روایتیں کہتی ہیں حسین نے خود کو لیا, میرا مولا خیمے کو پہنچا, اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دینا شروع کرتا ہے. کہتا ہے زینب کہاں ہوں, رقیہ کہاں ہوں, سکینہ کہاں ہوں. اللہ اکبر. حسین آواز دیتے جاتے ہیں. تمام بیویوں کو حسین نے بلایا. جناب زینب نے سوال کیا, ماجائے کیا بات ہے, کیوں بلا رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ سغرا کا خط آیا ہے. سغرا کا خط آیا ہے. ساری بیویاں حسین کے قریب بیٹھ گئی. اب عزیزو جیسے ہی میرے مولا نے پہلا جملہ پڑھا ہے نا, احساس والو, اولاد والو, پہلا جملہ میرا مولا حسین چیخ مار کے رویا. سغرا نے خط کے اوپر لکھا تھا غریب بیٹی کا خط ہے, حسین بادشاہ کے نام. غریب بیٹی کا خط, حسین بادشاہ کے نام. میرا مولا طلب کر کہتا ہے سغرا اگر میں بھی غریب ہو گیا, میرا علی اکبر مارا گیا, میرا عباس مارا گیا, میں بھی غریب ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, میں بھی غریب ہو گیا. اب روایتوں کے بڑے عجیب جملے ہیں. روایتیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھنا شروع کیا. سلام کے بعد سغرا نے عجیب جملے لکھے تھے. سغرا کہتی بابا آپ تو چلے گئے, مدینہ ویران ہو گیا. بابا آپ کی مسند خالی پڑی ہے. بابا صبح سے شام ہو جاتی ہے, روضہ رسول اللہ پہ بیٹھی رہتی ہوں, انتظار کرتی رہتی ہوں. اب میرا بھیا علی اکبر لینے کے لیے آئے گا, اب میرا بھائی آئے گا. شام کو چراغ جلا کے واپس آ جاتی ہوں. اے میرے بابا, آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ تم بیمار ہو, لیکن میں تو یہ کہہ رہی تھی بابا مجھے لے چلیے, میں دوا نہ مانگوں گی. اگر میرا مرض زیادہ ہو جائے مجھے راستے میں چھوڑ دیجئے گا, میں نقش قافلے کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آپ کے پیچھے آ جاؤں گی. اگر آپ کے پاس سواری نہ ہو تو میں پیدل پیدل آپ کے قافلے کے پیچھے آؤں گی. بابا مجھے بھی لے چلتے نا, لیکن بابا آپ کہہ رہے تھے کہ تم شبیہ ہو سیدہ کی. بابا اگر شبیہوں کو نہیں لے جاتے ہیں تو میرا بھیا بھی تو رسول اللہ کی شبیہ ہے, میرا چچا عباس بھی تو شبیہ علی مرتضیٰ ہے. بابا شبیہوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اور بابا ابھی مریض زندہ ہے, بابا بیمار اس آس میں زندہ ہے کہ علی اکبر کی شادی میں ضرور بلائیے. سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر, سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر, سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. عزیزو بڑے عجیب شعر ہے کہ سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں, میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں, اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر, اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر. اللہ اکبر. جناب سغرا کہتی ہے, اب آنسو کو نہ روکیے گا اس لیے کہ خط سغرا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں, جناب سغرا لکھتی ہے بابا میں نے علی اکبر کی شادی کے لیے گلدستہ سجا لیا ہے. اے میرے بابا میں انتظار کر رہی ہوں, میرا بھیا علی اکبر مجھے کب لینے کے لیے آئے گا. علی اکبر سے کہنا کہ تیری بہنہ تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب جملے سنیے گا, احساس والو, اولاد
اولاد والوں، اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں علی اصغر کے صدقے میں تمہارے بچے سلامت رہیں. سورہ نے خط میں ایک جملہ لکھا کہ بابا جب مدینے کی گلیوں میں دیکھتی ہوں کہ بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گودی میں لے کے ٹہل رہی ہیں تو مجھے میرا علی اصغر یاد آ جاتا ہے. بابا سکینہ بڑی خوش نصیب ہے کہ جو علی اصغر کو گودیاں کھلا رہی ہوگی. یہاں میرا نصیب ویران ہے. اللہ اکبر. اور جملے لکھتی ہیں, کہتی ہے بابا میں نے نانی ام سلمہ کے بنے ہاتھوں کے 2-3 کرتے 2-3 شلوکے اپنے بھیا علی اصغر کے لیے بھیجے ہیں, میری جانب سے علی اصغر کو تحفہ دے دینا. اس کے بعد لکھتی بابا لیکن ایک بات ہے, جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے مجھے عجیب احساس ہو رہا ہے. بابا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. بابا نانی ام سلمہ لقمے چبا چبا کے دیتی ہے لیکن حلق سے لقمہ اترتا نہیں ہے. آخر میں کہتی ہے بابا اب تو رات میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ خون کا سمندر ہے, میرا بھیا علی اکبر ہے. بابا میرا جواب جلد دینا, علی اکبر کو جلد دینا. حسین جواب کیا لکھے, حسین کیا جواب دے, وہی سے کہا میری سمرا اب حشر میں ملاقات ہوگی تیرا بھیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بغزالی مسلم الجملہ. پروردگار ہماری اس بات کو قبول کروا, اس سے بات سیدھے بات میں شمار کروا, تو مغروز رفض بدا فرما, جو بے روزگار ہے روزی عنایت فرما. میرے محبوب غلام صاحب میں نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ, جن گھروں میں پریشانی اللہ ان گھروں سے پریشانیاں دور فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما, اعمال بس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے محبوب چار نماز کا واسطہ ہمارے گریے کو قبول فرما, ہماری عزاداری کو قبول فرما, ہماری پرسداری کو قبول فرما. ہمارے اعمال سے ہمارے زمانے کے امام ہماری شہزادی کو راضی و خوشنود فرما. ہمارے ہر عمل میں خلوص پیدا فرما. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما. اے میرے محبوب چار معصوم علیہ السلام کی عزت اور ان کی عظمت کا واسطہ, جن سروں پر چھت نہیں ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, اللہ ایسے تمام لوگوں کو حسین کے جل خیام کا واسطہ اس جگہ پر یہ وسیع میں اللہ جو بھی کرائے پہ رہتے ہیں اللہ ان سب کو گھر عنایت فرما. میرے معبود جو بھی اولاد جن کی اولاد نہیں, علی اصغر کے جلے جھولے کی لکڑیوں کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. اے میرے معبود شہدائے کربلا کا واسطہ ہم سب کو رزقاً واسعاً حلالاً طیبہ عنایت فرما. ہمارے اس روزگار میں برکت عنایت فرما, ہمارے اس روزگار میں وسعت عنایت فرما. اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما, زمین پر ہے ہم سے قریب فرما, قریب کر دیا ہے عطا فرما, عطا کر دیا ہے وسعت عنایت فرما. وسعت ہے برکت عنایت فرما, برکت ہے تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہم بھی وہ جلالت مطلبی اور ہاشمی, ہم بھی وہ لہراتا ہوا سرخ پرچم, ہم بھی وہ سنہرے گنبد, ہم بھی زمین پر جنت جانا یعنی کربلا جانا, بین الحرمین کربلا جانا, بین الحرمین سجدہ کرنا ہم سب کے نصیب میں فرما. جلد سے زیارات کربلا سے مشرف فرما. جو جا چکے نے بار بار جانا نصیب فرما, جو اب تک نہیں گئے ان سب کو جانے کی سبیل فراہم فرما. جو عمرے کی توفیق عنایت فرما. جتنے مریض ہیں ابھی بھی بیمار کا صدقہ بیمار مدینہ بی بی صغرا کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ راضی عنایت فرما. ہماری دعا کو قبول و مستجاب فرما. اسی دہلیز کے بھکاری, اسی دہلیز کے منگتے, اسی دہلیز کے سوالی کائنات کو یہاں سے عطا ہوتا. میرے معبود اگر یہاں سے نہیں ملا تو کہاں جائیں گے, در بدری کا شکار ہو جائیں گے. دنیا ایک بار دے گی 1000 بار ذلیل کرے گی. اگر ان کی نگاہ کرم ہو گئی 7 نسلیں بن جائیں گی. اللہ اپنی اور اہل بیت کی نگاہ کرم ہم سب پر فرما. ہماری نسلوں سے فقر اور غربت کو دور فرما. سب سے عظیم دعا دنیا کے ہر غم کا مداوا یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین
امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور ناصرین میں شمار فرما وتقبل منا انك عد السميع العليم مع حسین